بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے جیسے انتخابات کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے جو حتمی فہرستیں جاری کر دی ہیں، اس کے سارے ملک بھر میں جو ایک الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور ماضی کی جو اتحادی حکومت ہے جس نے پی ٹی ایم میں 15 مہینے لگائے ہیں، ان دونوں جماعتوں کے درمیان بھی تلخیاں بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون پر شدید تنقید کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے جلسوں میں شروع کر دیا ہے۔ نہ صرف ان کے رہنماؤں میں بلکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اب کھلے عام نواز شریف پر اور شہباز شریف پر اور مسلم لیگ نون پر تنقید شروع کر دی ہے۔ انہوں نے جو اپنے جلسوں میں یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ نواز شریف کو کسی صورت بھی چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا۔ نہ صرف وفاق میں بلکہ تخت لاہور بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کو عثمان بزدار کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں بھی بنی تو وہ بزدار سے بھی بدتر حکومت ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ماضی کی جو آپس میں اتحادی حکومت تھی، انہوں نے آپس میں جو ہے وہ شدید تنقید کا سلسلہ وہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی دبے الفاظ میں بھی کھلے عام نہیں دبے الفاظ میں انہوں نے اس پہ تنقید کی جو ہے پیپل پارٹی پہ شروع کر دیا ہے کہ پیپل پارٹی کے بعد اب کوئی چورن بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو تنقید ہمارے قائد نواز شریف پر اور مسلم لیگ نون پر تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے ماضی کی جو اتحادی حکومت رہی ہے اس کے اور آصف علی زرداری کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن رہا ہے اس کے دیکھتے ہوئے ہم بلاول بھٹو کو کوئی سخت جواب نہیں دیتے۔ بلاول بھٹو ابھی بچہ ہے، ناسمجھ ہے، ہم اس کی بات کا برا نہیں مناتے، لیکن اگر ہمیں آج بھی اپنی قیادت اگر اجازت دے تو ہم ہر بات کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناب بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جلسوں میں جہاں ہمیشہ سے ایک تنقید کی ہے، وہاں پہ ایک کامن چیز یہ بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر جلسے میں انہوں نے ایک جو دو باتیں ہیں وہ کامن ہیں ان کی لازمی، وہ یہ کہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ مجھے بھی ایک موقع دیا جائے۔ آپ پتہ نہیں وہ موقع کس سے مانگ رہے ہیں، وہ ان میں اس نے عوام کا نام تو نہیں لیا کہ عوام ہم مجھے ایک موقع دیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ جن لوگوں کو 4 باریوں کا موقع دیا گیا ہے ان سے گزارش ہے کہ مجھے بھی ایک موقع دیا جائے، میں بھی ان کی امیدیں پر انشاءاللہ پورا اتروں گا۔ اب کیا پتہ ان کا اشارہ کس طرف ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے یا کون سی قوتوں کی طرف ہے؟ یعنی دبے الفاظ میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی اسٹیبلشمنٹ مجھے بھی ایک موقع دیا جائے، موقع دے۔ اس کا مطلب ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو پاکستان کی سیاست ہے وہ چلا رہی ہے، اور سارے جو اس میں وزیر اعظم بنتا ہے اور جو گورنمنٹ بنتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ ہے۔ اور ماضی میں وہ ان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اب وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے مدد لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کی ایک کامن الفاظ وہ یہ ہے کہ اب ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے، بوڑھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس پہ ان کی جو پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے، ایون کہ ان کے جو والد ہیں آصف علی زرداری، انہوں نے بھی ان کو سمجھایا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس پہ مسلم لیگ نون پہ شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے آپ اپنے والد صاحب کی طرف دیکھیں اور ان سینئر رہنماؤں کی طرف دیکھیں جو آپ کی پارٹی میں موجود ہیں، جنہوں نے آپ کو سیاست سکھائی ہے اور ان جن کے بل بوتے پہ آپ سیاست کر رہے ہیں۔ اور آپ کے والد کا تو یہ خواب ہے کہ میں اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو ایک دفعہ ضرور وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاید یہی بات ہے کہ بلاول بھٹو اپنے ہر جلسے میں جہاں مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتے ہیں وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک موقع دیا جائے، لوگوں کو آپ نے 4 موقع دیے ہیں، مجھے بھی ایک موقع دیا جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کسی صورت بھی اس جگہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں جہاں اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کو بالکل ایک طریقے سے سائیڈ لائن لگا دیا گیا ہے، اور ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور نہ صرف آزاد امیدوار کھڑے ہیں بلکہ ان سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا ہے، اور ان کو مختلف اور ایسے نشانات دے دیے گئے ہیں جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو نشانات ملے ہیں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پورے کچن گارڈن جو ہے وہ کچن کا سامان وہ اکٹھا کر لیا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے جہیز کا سامان جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، کسی کو لالٹین، کسی کو چمچہ، کسی کو
خرچہ، اس طرح کے جو نشانات ہیں، کبوتر کے نشان ہیں، للٹین نشانات وغیرہ الاٹ کیے گئے ہیں، جس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی نے بھی۔ اور اس سے پہلے وہ جو ان کا لاہور ہائی کورٹ، پھر پشاور ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا، لیکن آخر میں قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے جو پارٹی انتخابات ہیں ان کو جو ہے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان سے بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ ناظرین، نشانات کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو سے بلے کا نشان چھینا گیا ہے، وہاں پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ایک گیم ہو چکی ہے کہ ان کے جو پنجاب میں جو ان کے 7 رکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے 7 اراکین ہیں، ان کو ڈرامائی انداز میں تیر کا نشان نہیں ملا، اور یہ بڑا ہی ڈرامائی، اس میں پیپل پارٹی نے شدید احتجاج بھی کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری پارٹی کو تیر کا نشان الاٹ کیا جائے اور ہمارے 7 اراکین جو پنجاب میں ہیں ان کو تیر کا نشان نہیں ملا۔ اس والے سے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمارے آروز نے کہا ہے کہ ان جو آپ کے جو 7 کینڈیڈیٹ تھے ان کی ڈاکومنٹیشن پوری نہیں تھی، وہ ان کو وقت سے پہلے جو ان کے وقت پہ وہ اپنے کاغذات ہیں وہ اپیلیں وغیرہ جمع نہیں کرا سکے، جس کی وجہ سے ان کو تیر کا نشان نہیں دیا گیا۔ بہرحال اس پہ جو ہے وہ باقی پارٹیوں نے بھی شدید احتجاج کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے تو خیر سب کو لوگوں کو ہی نہیں ملا، لیکن پیپل پارٹی کا جو ہے وہ 7 اراکین کو بھی یہ نشانات نہیں ملے، تو اس حوالے سے یہ جو انتخابات ہیں وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے بالکل ایک راہ ہموار کی جا چکی ہے، اور آئندہ حکومت جو ہے وہ نواز شریف کے لیے بنائی جائے گی۔ لیکن نواز شریف لیکن مقتدر حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کی حکومت بن بھی جاتی ہے تو یہ ان کے ریترن والا ثابت نہیں ہوگا، ان کو کافی مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ نواز شریف نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور جو لوگ اور قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہوتی ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ نواز شریف بھی چوتھی مرتبہ پھر قربانی کا بکرا بننے جا رہے ہیں۔ یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ دعا ہے کہ جو بھی حکومت بنے، جو بھی آئے، اس وقت الیکٹڈ حکومت کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ نگران حکومت جو ہے وہ کسی بھی قسم کے عوام کو ریلیف دینے، کوئی معاہدے کرنے یا کسی قسم کے کوئی دوسرے جو فلاحی کام ہے وہ نہیں کر سکتی، ان کا کام صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک الیکٹڈ حکومت ضروری ہوتی ہے، تو دعا ہے جلد ہی یہ الیکٹڈ حکومت بن جائے اور پاکستان